سقراط دنیائے فلسفہ کا عظیم معلم، جس نے سچائی کے لیے زہر کا پیالہ پیا۔ بولنے کے لیے جس قدر عقل درکار ہے، چپ رہنے کے لیے اس سے بھی زیادہ عقل کی ضرورت ہے، یہ سقراط کا کہنا ہے۔ سقراط سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اتنے دنوں کے غور و فکر کے بعد کیا معلوم ہوا، سقراط نے کہا، یہ معلوم ہوا کہ کچھ نہیں معلوم۔ دنیائے فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم سقراط تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ وہ 470 قبل مسیح میں یونان کے مشہور شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور بعد میں آنے والے فلاسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا۔ سقراط کا باپ ایک سنگ تراش تھا۔ سقراط کو نوجوانی میں کبھی فکر معاش لاحق نہ ہوئی۔ اس نے فلسفہ میں ادراک حاصل کیا۔ ابتدا میں اسے طبعی فلسفہ سے لگاؤ تھا، جو رفتہ رفتہ بالکل سرد پڑ گیا، اور اس کے بجائے یہ معلوم کرنے کی لگن لگی کہ زندگی بسر کرنے کی وہ روش کون سی ہے جسے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مستحسن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں بھی حصہ لیا اور داد شجاعت پائی، تاہم اپنے علمی مساعی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے زیادہ تعلق نہ تھا۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ اس نے زینتیپی نامی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی بدمزاجی کے افسانے بہت مشہور ہوئے۔ تند خوئی کہ یہ قصے شاید روایتی ہوں، لیکن سقراط بھی کوئی ایسا شوہر نہ تھا کہ جس کے ساتھ نباہ کرنا آسان ہو۔ یہ حقیقت بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ زینتیپی کو سقراط کی غیر دنیا دارانہ مصروفیات کی وجہ سے تنگی اور ترشی سے گزارا کرنا پڑتا ہوگا۔ سقراط کا انداز تعلیم سوالات پر مبنی تھا، جسے آج سقراطی طریقہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں اور عام لوگوں سے سوالات پوچھ کر ان کی سوچ کو چیلنج کرتا اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اس کی عاجزی اور علم کی تلاش کی علامت تھی۔ سقراط کا زیادہ تر زور اخلاقیات، کردار سازی اور ایک اچھے انسان کی زندگی پر تھا۔ وہ عوامی جگہوں پر لوگوں سے مکالمے کرتا اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ سقراط نے دنیا کو ایک نئے انداز مبحث سے متعارف کروایا۔ اس کا طریقہ بحث فسطائی قسم کا تھا، مگر اسے مناظرہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اپنی بحث سے اخلاقی نتائج تک پہنچتا اور حقیقت ثابت کر دیتا۔ وہ پے در پے سوالات کرتا، پھر ان کے دلائل کے تضادات بیان کرتا، اور یوں وہ مسائل کی تہہ تک پہنچ جاتا اور منطقی اور مدلل جواب سامنے لاتا۔ مثلاً سچائی کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سقراط کی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ مواد میسر نہیں۔ سقراط کے دوستوں اور شاگردوں نے اس کی زندگی کے بارے میں جو کچھ اپنی تحریروں میں بیان کیا،
اس سے ہی سقراط کا سوانحی خاکہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ سقراط کے لڑکپن کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سقراط کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب کرائٹو نے بیان کیا ہے۔ کرائٹو کا کہنا ہے کہ میں اور سقراط ایک دن ایک کمہار کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کمہار نے نرم نرم گوندی ہوئی ملائم مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور چاک پر رکھا اور چاک کو تیزی سے گھمانے لگا اور مٹی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ حرکت دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت مرتبان چاک پر نمودار ہو گیا۔ سقراط نے کہا، ابھی تو چاک پر مٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا، پھر اس کے ذہن سے اس کے ہاتھوں کے ذریعے یہ چاک پر منتقل ہو گیا۔ سقراط نے نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی، مجسمہ، تصویر سب سے پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈال لیتا ہے۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط کے قریبی دوست فیڈو، کرائٹو اور خاص شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فی زمانہ سقراط کی کوئی تصنیف تو موجود نہیں، تاہم اس کے شاگرد رشید افلاطون نے اس کے نظریات کو قلم بند کیا اور اپنی ہر دوسری تحریر میں اس کے حوالے دیے۔ اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے: سقراط روح کو جسم سے جدا ایک علیحدہ مخلوق تصور کرتا ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ انسان کو انصاف اور ظلم، سچ اور جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ سقراط کے مطابق علم دو قسم کا ہے، ایک عام آدمی کا علم اور ایک وہ علم جو حکماء کے پاس ہے۔ سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے یونان کے دیوتاؤں کا انکار کر دیا۔ اس کی باتیں اور سوالات کئی با اثر لوگوں کو ناگوار گزرتے تھے، جس کے نتیجے میں اس پر نوجوانوں کو بگاڑنے اور ریاستی دیوتاؤں پر ایمان نہ رکھنے کا الزام لگایا گیا۔ 399 قبل مسیح میں اسے ایتھنز کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ اسے موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے یا معافی مانگے، مگر سقراط نے اپنے خیالات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر سچ بولنا جرم ہے تو وہ اس کی سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ عدالت میں اس نے بڑی جرأت سے کہا کہ ایک سچا انسان کبھی اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جا سکتا۔ عدالت نے اسے مجرم قرار دے کر زہر پینے کی سزا سنائی۔ اس وقت سقراط کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ اس کے دوستوں نے اسے جیل سے فرار ہونے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ قانون کا احترام کرتا ہے اور قانون کو توڑ کر بھاگنا ایک ناحق عمل تصور کرتا ہے۔ ایک شاگرد نے روتے ہوئے کہا کہ افسوس، ان کو بے گناہ موت کی سزا دی جا رہی ہے۔ سقراط نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر کے سزا پاؤں؟ سقراط نے بالکل سکون اور وقار کے ساتھ زہر کا پیالہ پیا۔ کہا جاتا ہے کہ زہر پینے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں حرکت بند ہونے لگی اور وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
سقراط کی موت نہ صرف ایک فلسفی کی قربانی تھی بلکہ یہ آزادی اظہار، سچائی کی تلاش اور ضمیر کی پکار پر ثابت قدم رہنے کی ایک روشن مثال ہے۔ اس کی یہ قربانی آج بھی دنیا بھر کے مفکرین اور طلباء کو متاثر کرتی ہے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos.